اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے بابرکت لمحات جاری و ساری ہیں۔ رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس رب کریم کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم مہینہ ہے، بہت مقدس ہے، محترم ہے، مکرم ہے، معزز ہے، مشرف ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان رب کریم کی طرف سے صاحبان ایمان کے لیے ایک بہترین اور نایاب تحفہ ہے، اور ہر ذی شعور انسان یہ جانتا ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اظہار محبت کے لیے وہ اسے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ یوں تو اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، مگر صاحبان ایمان سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب چونکہ اللہ صاحبان ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے صاحبان ایمان کو ایک عظیم اور نایاب تحفہ عطا کیا ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہم ایک بات اور عرض کر دیں کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب، اس کا حبیب کامیاب بنے، ترقی کرے، معزز بنے، محترم بنے اور بلند مقام تک پہنچے، اور اس کو وہ بلند مقام تک پہنچانے کے لیے حتی المقدور اہتمام کرتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالی صاحبان ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کامیاب بنے، معزز بنے، محترم بنے، مکرم بنے اور بلند مقام تک پہنچے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو، صاحبان ایمان کو بلندی عطا کرنے کے لیے ایک خاص اہتمام کیا ہے، اور وہ اہتمام کیا ہے کہ اپنے صاحبان ایمان بندوں کے اوپر روزوں کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے وجوب روزہ میں؟ توجہ کیجئے گا عزیزان کرام اس فقرے کے اوپر۔ فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزوں کو تمہارے اوپر واجب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے متقی بن جائیں، اور جب وہ متقی بن جائیں گے تو وہ پھر محبوب الہی ہو جائیں گے۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور جب وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے تو انسان مکرم ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے اور معزز بھی ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے،
عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے متقی بننے کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان 3 اجزاء پر مشتمل ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ ماہ مبارک رمضان 3 اشروں پر مشتمل ہے، جیسے کہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہوا شہر اولہ رحمہ، یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کا عشرہ اولا جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ عشرہ اولا کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے اس وقت شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور مومنین کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سرکار رسالت فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو عشرہ ثانی ہے یعنی 11 سے لے کر 20 ماہ مبارک رمضان تک، یہ عشرہ مغفرت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے طلب مغفرت کرے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور ماہ مبارک رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یعنی 21 سے لے کر 30 تک، یہ عذاب جہنم سے نجات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ استفادہ کریں، بارگاہ پروردگار میں دعا کریں، اعمال خیر کریں، اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں۔ بارگاہ رب قدیر میں دعا ہے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔